خوش آمدید اگر سرکاری نوکری اور وہ بھی کسی ایسی جگہ جو واقعی معاشرے میں تبدیلی لا سکتی ہو آپ کا خواب ہے تو یہ جائزہ بالکل آپ کے لیے ہے۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی ایک زبردست بلکہ میں کہوں گا ایک میسو ریکروٹمنٹ ڈرائیو کی ہر ڈیٹیل کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں۔ ہم اس میسو پبلک سیکٹر اپرچونٹی کو سمجھیں گے، ہائی والیوم انٹری لیول رولز اور اسپیشلائزڈ ٹیکنیکل پوزیشنز کی ڈیٹیلز دیکھیں گے، پھر ان کریٹیکل رولز اور کوٹاز کی بات کریں گے جو اپلائی کرتے وقت دھیان میں رکھنے ہیں، اور آخر میں ایپلیکیشن سبمٹ کرنے کا 3 اسٹیپ پروسیس سمجھیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ایک بہت بڑی پبلک سیکٹر اپرچونٹی۔ آخر یہ اتنی بڑی خبر کیوں ہے؟ 300، جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے۔ اس وقت ٹوٹل 300 ویکنسیز اوپن ہیں۔ سرکاری اداروں میں خاص طور پر کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں عام طور پر اتنی بڑی تعداد میں اسامیاں ایک ساتھ نہیں آتیں، تو یہ اس سال کی سب سے بڑی ہائرنگ ایونٹس میں سے ایک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، چاہے آپ کا تعلق لاہور سے ہو، ملتان سے یا فیصل آباد سے، اگر آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے تو آپ بالکل ایلیجبل ہیں۔ شروع میں یہ رولز 1 سال کے کانٹریکٹ پر ہوں گے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کارکردگی اور فنڈز کی دستیابی کی بنیاد پر انہیں ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے ہائی والیوم انٹری لیول رولز، یعنی وہ اسامیاں جو سب سے زیادہ تعداد میں دستیاب ہیں۔ اگر ہم انٹری لیول پوزیشنز کی بات کریں تو مواقع واقعی بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر چائلڈ اٹینڈنٹ کی 111 پوزیشنز ہیں، اور ان کے لیے صرف سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی میٹرک درکار ہے۔ اس کے علاوہ 53 وارڈنز کی سیٹس ہیں جن کے لیے انٹرمیڈیٹ چاہیے۔ اگر سوشل سائنسز میں BS کیا ہوا ہے تو 47 چائلڈ سپروائزر رولز دستیاب ہیں، اور ہاں، سوشل پروٹیکشن اسسٹنٹس کی بھی 26 اسامیاں ہیں۔ ہے نا کمال کا موقع؟ اب آتے ہیں اپنے تیسرے سیکشن کی طرف، اسپیشلائزڈ اور ٹیکنیکل پوزیشنز، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مخصوص سکلز اور ڈگری ہے۔ یہاں ایک مکمل ٹریک ان امیدواروں کے لیے ہیں جو اسپیسیفک ٹیکنیکل یا ایڈمنسٹریٹو بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ اس میں 30 جونیئر کلرک اور اسٹور کیپر کی اسامیاں ہیں، ساتھ ہی 11 ٹیچرز، خاص طور پر خواتین کے لیے 7 نرسز اور 5 اکاؤنٹنٹس کی پوزیشنز بھی شامل ہیں۔ ہر رول کے لیے تھوڑی مختلف تعلیمی قابلیت اور تجربہ مانگا گیا ہے۔ اور یہاں ایک اہم پرو ٹپ سن لیجئے، اگر آپ کو MS آفس چلانا آتا ہے تو اس کو اپنی ایپلیکیشن میں ضرور ہائی لائٹ کریں۔ ان میں سے تقریباً تمام رولز کے لیے MS آفس کی سکلز رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل آپ کو باقیوں سے کافی آگے کر سکتی ہے۔ اچھا، اپلائی کرنے کی جلدی تو سب کو ہوگی، لیکن رکیے، کچھ اہم لاجسٹیکل پیرامیٹرز سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال، ان پوزیشنز کے لیے عمر کی حد یعنی ایج لمٹ کیسے کیلکولیٹ کی جائے گی؟ اس کا جواب ہمیں ملے گا اس چوتھے حصے میں، جہاں ہم کریٹیکل رولز اور کوٹاز پر بات کریں گے، تاکہ کسی کی ایپلیکیشن کسی ٹیکنیکل وجہ سے ریجیکٹ نہ ہو۔ دھیان سے سنیے، عمر کی جو سٹینڈرڈ رینج ہے وہ 18 سے 28 سال کے درمیان ہے، لیکن یہاں کیچ کیا ہے؟ یہ 18 سے 28 سال کا بریکٹ ایپلیکیشن جمع کروانے کی آخری تاریخ کے مطابق ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ حالانکہ گورنمنٹ کی جو عام عمر کی رعایت کی پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ بالکل لاگو ہوں گی، تو ریلیکسیشن کا مارجن ضرور ملے گا۔ اب آتے ہیں کوٹاز کی طرف۔ گورنمنٹ کا انکلوسیو سسٹم یہاں بالکل اپلائی ہوتا ہے۔ ان تمام اسامیوں میں سے 15% سیٹس خواتین کے لیے، 5% مائنورٹیز کے لیے اور 3% اسپیشل پرسنز کے لیے اسٹرکٹلی مخصوص کی گئی ہیں۔ باقی جو 77% سیٹس بچتی ہیں وہ بالکل اوپن میرٹ پر ہوں گی۔ آخر میں سب سے اہم حصہ، سیکشن 5، ایپلیکیشن سبمٹ کرنے کا 3 اسٹیپ پروسیس۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فارمز ایگزیکٹلی جمع کیسے کروانے ہیں۔ یہ پروسیس ایک چین کی طرح ہے، ایک بھی اسٹیپ چھوٹا تو سمجھے ایپلیکیشن ریجیکٹ۔ امیدواروں کو اسٹرکٹلی ان اسٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ پہلے NTS کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کریں، پھر 550 روپے کی ٹیسٹ فی ڈیجیٹلی پے کریں، اور آخر میں اپنے ڈاکیومنٹس کا فزیکل پیکٹ NTS لاہور کو میل کریں۔ اب اس ہارڈ کاپی پیکٹ میں ڈالنا کیا ہے، یہ چیک لسٹ دھیان میں رکھیں۔ ایک پرنٹڈ NTS فارم، 2 تازہ پاسپورٹ سائز تصویریں، تصدیق شدہ یعنی اٹیسٹڈ CNIC کی کاپی، آپ کی تمام ایجوکیشنل ڈگریز، ڈومیسائل، اور اگر کسی پوسٹ کے لیے ایکسپیرینس مانگا گیا ہے تو اس کے تجربے کے سرٹیفکیٹس، یہ سب ڈسپیچ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔
یہاں ایک انتہائی ضروری وارننگ ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکیومنٹس سیدھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ نے فارمز سیدھا بیورو کو بھیجے تو وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ انہیں صرف اور صرف نیشنل ٹیسٹنگ سروس کو ہی بھیجنا ہے۔ ٹائم بہت اہم ہے۔ تمام پراپرلی اسمبل کیے گئے پیکٹس NTS لاہور آفس، جس کا ایڈریس بلاک FF CCA DHA فیز 4 ہے، وہاں ایبسولوٹ اسٹرکٹ ڈیڈ لائن یعنی 5 جون 2026 تک ہر حال میں پہنچ جانی چاہیے۔ اس ڈیٹ کے بعد آنے والی کسی بھی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ آخری بات ذہن نشین کر لیں کہ آگے کے پروسیس یعنی انٹرویوز کے لیے صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو بلایا جائے گا اور انہیں کوئی سفری خرچہ یعنی TA یا DA نہیں دیا جائے گا۔ پبلک سیکٹر میں ایک سالڈ پوزیشن حاصل کرنے اور معصوم بچوں کی بہتری کے لیے کام کرنے کا یہ ایک ریئر چانس ہے۔ تو کیا ہم معاشرے کے اس اہم حصے کو سرو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو دیر کس بات کی؟ آج ہی NTS کی ویب سائٹ پر جائیں اور اپلائی کرنا شروع کریں۔